نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه. کہ توڑا ہے دو بھی چل دیں میں کیا چلدی کوئی شے نہیں. ٹھیک مختصر سے وقت میں اعلان کے مطابق سورۃ الاعراف کا خلاصہ بیان کروں گا. اللہ مجھے اس کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ الاعراف ایک طویل سورت ہے. آدھ پون گھنٹے میں اس کے مضامین کو بیان کرنا ناممکن تو نہیں مگر مشکل ضرور ہے. میرے اللہ نے توفیق دی تو میں چند منٹوں میں سورۃ الاعراف کے مضامین
آپ کے سامنے بیان کر دوں گا انشاءاللہ۔ سورۃ الاعراف میں 3 بنیادی باتوں کو اللہ نے بیان کیے۔ ان کو آپ 3 باتیں کہہ لیں یا انہیں آپ 3 دعوے کہہ لیں۔ پہلی بات سورۃ اعراف میں یہ بیان ہوگی شیطان کی پیروی نہ کرو، میری طرف سے اترنے والی وحی کی پیروی کرو۔ یہ پہلی بات بیان ہو، شیطان کے پیچھے نہ چلو، میری وحی کی پیروی کرو۔ دوسری بات یہ بیان ہوگی کہ جس مسئلے کو ہم نے پچھلی صورتوں میں بیان کر دی ہے، مسئلہ توحید، لا الہ الا اللہ، اسے جرت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ اس کے سنانے میں مصائب آئیں گے، استقامت سے ان مصائب کو برداشت کرو۔ یہ دوسری بات بیان ہے۔ تیسری بات بیان ہوگی کہ عبادت و پکار کے لائق ہے تو صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے سوا الہ کوئی نہیں، اس کے سوا معبود کوئی نہیں۔ یہ 3 باتیں سورۃ اعراف میں اللہ بیان کریں گے۔ پھر ایک دفعہ دوہرا لیں۔ پہلی بات یہ کہ شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تمہیں بے حیائی کے کاموں کی طرف لے جاتا ہے، میری طرف سے اترنے والی جو وحی ہے اس کی پیروی کرو۔ یہی میں تھوڑی سی اس کی تشریح کر دیتا ہوں۔ مشرکین عرب کے کچھ لوگ ایسے تھے جو بیت اللہ کا طواف کرتے تھے ننگے ہو کر، کپڑے باہر اتار دیتے، مرد بھی عورتیں بھی، اور اسے وہ موجب تقوی کہتے تھے کہ یہ تقوی ہے۔ شیطان نے انہیں پٹی یہ پڑھائی کہ ان کپڑوں میں تم گناہ کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، کم تولتے ہو، شراب پیتے ہو، زنا کرتے ہو، ایک کپڑے بڑے گندے نے، پلیت نے، ایک کپڑے بیت اللہ چ نہیں جانے چاہیے۔ جس جسم نے گناہ کیا ہے وہ جانا چاہیے، کپڑیاں دا بڑا قصور ہے۔ یہ شیطان نے انہیں کیا پڑھائی؟ پٹی پڑھائی۔ اسے وہ موجب تقوی سمجھتے تھے کہ یہ تقوی ہے۔
اللہ نے سورۃ اعراف کے ابتدائی رکوعوں میں اس کی تردید کی. اللہ نے کہا پاگلو، لباس کا پہننا موجب تقوی ہے، کپڑوں کا اتار دینا موجب تقوی ہے. سب سے پہلے شیطان نے یہ شرارت کی تھی کہ تمہارے بابا اور تمہاری ماں کے کپڑے اس نے جنت میں اتروا دیے. ہم نے لباس اتارا ہے، اسے پہنو، اس سے تن بھی ڈھانپو اور یہ زینت کے کام بھی آتا ہے. ابتدائی رکوعوں میں اللہ اسے بیان کریں گے اور پورا وہ واقعہ آدم و ابلیس کا بیان کریں گے کہ کس طرح ابلیس نے ورگلایا اور کس طرح حضرت آدم اس کی جال میں آئے اور انہوں نے وہ پھل کھا لیا اور ان کے تن کے کپڑے کیا ہو گئے. تو اللہ شروع میں کہیں گے کپڑوں کا پہننا موجب تقوی ہے، کپڑوں کا اتارنا موجب تقوی. تم کیسے پاگل لوگ ہو جو بیت اللہ میں آتے ہو اور کپڑے اتار کے آ جاتے ہو؟ شیطان تو تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے. لہذا شیطان کی پیروی نہ کرو اور میری وحی کی پیروی کرو. اس رستے پہ چلو جس رستے پہ میرا نبی محمد الرسول اللہ تمہیں چلانا چاہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر سہیں کے سننی ہے نا پھر میں تقریر نہیں کر. جن کو نیند آ گئی وہ باہر چلے جائیں. تھوڑا سی ہمت کریں یار، میں بیان کر رہا ہوں تساں تھوڑا جہا غور کرو. انج نہ آکھو بے بندیالوی صاحب لگے رہو سن اعتبار ہے، تھوڑے تے اعتبار ہے، اعتبار نہ کرو، کچھ سمجھو یار. میں جو کہنا چاہتا ہوں، میں آپ کو سورۃ اعراف کا پورا خلاصہ چند منٹوں میں سمجھا دینا چاہتا ہوں. ایک بات یہ بیان ہوئی کہ اس مسئلے کو جرت سے بیان کرو. اس کے بیان کرنے کے راستے میں مصائب، دکھ و تکلیفیں، غم، پریشانیاں آتی ہیں، انہیں خندہ پیشانی سے برداشت کرو. اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ اس صورت میں حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان کرے کہ دیکھو میرے پیغمبر نے کتنی جرت کے ساتھ فرعون کے دربار میں میری ربوبیت کا اعلان کیا تھا. قتل کے مشورے ہوئے، حضرت موسیٰ ذرا بھی نہ گھبرائے، حضرت موسیٰ کوئی پریشان نہیں ہوئے، ان کے لہجے میں کوئی نرمی نہیں آئی. کتنی جرت کے ساتھ. آپ ایک منٹ کے لیے تصور کریں نا، فرعون ہے، بلا شرکت غیر وہ مالک ہے پورے ملک کا، مصر کا، حزب اختلاف بھی کوئی نہیں، اپوزیشن نہیں ہے وہاں، کوئی اس کی مخالفت کا تصور بھی نہیں کر سکتا. آپ یہ سن کے حیران ہوں گے، اس نے اپنے بت بنوا رکھے ہیں، مختلف چوکوں پہ نصب ہیں کہ گزرتے ہوئے ان کو ہاتھ لگاؤ، سجدہ کر کے جاؤ. لوگ اس کے بنے جو بت ہیں، مورتیاں ہیں، اس کی لوگ پوجا کر رہے ہیں. وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، ربوبیت کا دعویٰ، اور صرف ربوبیت نہیں، انا ربکم الاعلی. پھر ظالم بھی ہے، ڈکٹیٹر بھی ہے. کتنے بچوں کو ذبح کیا تھا اس نے. اس کے دربار میں جانا ہے اور اس کے دربار میں جا کے اعلان کرنا ہے کہ رب تو نہیں. آسان تھا؟ ایک منٹ کے لیے تصور تو کرو یار. جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا آسان ہوتا ہے؟ کتنے لوگ ہم نے پھسلتے ہوئے دیکھے، آج بھی کئی لوگ پھسل رہے ہیں، اپنے آپ کو علماء کہلاتے ہیں، ایسی ایسی قرآن سے دلیلیں لا رہے ہیں کہ جبریل بھی حیران ہو رہا ہے یہ کتھوں بول دے پہن. وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا ولے تاویل شاں در حیرت انداخت خداؤ جبرائیل و مصطفیٰ را زمن بر صوفی و ملا سلامے. علامہ اقبال نے کہا تھا میری طرف سے ملا کو سلام ہو. یہ ہمیں دین کی بات تو پہنچاتا ہے. ولے تاویل شاں در حیرت انداخت، لیکن جب قرآن کی ایتوں میں تعویل کرتا ہے نا
تو اللہ کو، جبریل کو اور نبی پاک کو بھی حیرت زدہ کر کے رکھ دیتا جب وہ تعویلیں کرتا ہے، اپنی تفسیر کرتا ہے۔ آسان ہوتا ہے جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے، مشیر ہیں، وزیر ہیں، فوج اس کے ساتھ، پولیس اس کے پاس، اور فرعون کے دربار میں نعرہ ربوبیت لگا دیا ہے۔ کتنی بہادری کے ساتھ، جرت کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا۔ اس رستے میں پھر مصائب آئیں گے، اسے برداشت کرنا ہے، پھر مصر چھوڑنا پڑے گا، ہجرت کرنی پڑے گی، پھر راستے میں سمندر حائل ہو جائے گا، آگے دریا کی موجیں آ جائیں گی، پیچھے فرعون کی فوجیں آ جائیں گی، ساتھی ہتھیار ڈال دیں گے، ساتھی کہیں گے موسیٰ مروا دیتا ہی، کہاں لے آیا ہے، اتھے تے قبرہ بھی نہیں بڑھنیاں، انہوں نے ذبح کرنا ہے، سمندر میں ڈالتے چلے جانا ہے۔ اس موقع پہ جب کوئی راستہ نہیں تھا، دائیں بائیں پہاڑ ہیں، سامنے دریا ہے، پیچھے 4 لاکھ کی فوج ہے، ساتھی ہتھیار ڈال چکے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، انا معی ربی، میرے ساتھ میرا رب موجود، سیہدین، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ تو یہ دوسری بات بیان ہوئی جس کے لیے اللہ نے بطور دلیل حضرت موسیٰ کے واقعہ کو ذکر کیا۔ یہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے نا، یہ قرآن میں بہت بیان ہوتا ہے۔ یہ میرا خیال علماء کے لیے اللہ بیان کرتے ہیں، بے علماء اس کو پڑھیں کہ اس رستے میں مصائب اور دکھ ہو۔ ایک تو مخالفین کی طرف سے دکھ تھے نا، جب اس سے نجات ملی، سمندر کے پار ہو گئے، اپنی قوم کی کیتا، وہ جن کے لیے قربانیاں دی تھی، جن کے لیے فرعون سے ٹکر لی تھی، اس نے کیا کیا؟ سمندر کے پار اترے تو دیکھا کچھ لوگ ایک گائے کی پرستش کر رہے ہیں، تو بڑی معصومیت سے حضرت موسیٰ کو کہتے ہیں سانوی ایو جی ایک معبود بنا دینا۔ کیا بیتی ہوگی حضرت موسیٰ کے دل پر، کیا بیتی ہوگی؟ حضرت موسیٰ کوہ طور پہ چلے گئے تورات لینے کے لیے، پیچھے سامری تھا، اس نے زیور اکٹھے کیے، ان کو ڈھالا، ایک بچڑے کا وجود بنایا، اس طرح سوراخ رکھے، ایک طرف سے ہوا داخل ہوتی، دوسری طرف سے نکلتی، گائے کی آواز پیدا ہوتی، وہ سونے اور چاندی کا بچڑا، اس نے باں کیا، باں، ساری قوم کہنے لگی یہ موسیٰ بھول کے کہاں پہنچ گیا ہے، رب تے وے۔ کیا بیتی ہوگی جب حضرت موسیٰ واپس آئے ہوں؟ قوم کے لوگ بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں، صوفی جو ہے وہ رقص کر رہے ہیں، اس گائے کے ارد گرد، وہ جو مجسمہ اس کے ارد گرد ناچ بھی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ معبود ہے، یہ الہ ہے۔ تو یہ دوسری بات قرآن نے بیان کی۔ تیسری بات جو قرآن نے بیان کی، سورۃ اعراف میں بیان کی اللہ نے، وہ یہ تھی کہ معبود، مالک، متصرف، تمام اختیار رکھنے والا، نفع نقصان کا مالک جو ہے وہ صرف کون ہے؟ معبود اور الہ صرف اللہ ہے۔ اس پر اللہ نے حضرت نوح کا واقعہ پیش کیا، پھر حضرت ہود کا واقعہ پیش کیا، پھر حضرت صالح کا واقعہ پیش کیا، پھر حضرت شعیب کا واقعہ پیش کیا۔ دیکھو میرے نبیوں نے اس مسئلے کو کس طرح بیان کیا تھا۔ یہ میں سورۃ اعراف ہی سے پڑھ رہا ہوں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے حضرت نوح کو ان کی قوم کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا۔ قَالَ، انہوں نے تبلیغ کرتے ہوئے کہا، یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، عبادت کرو کس کی؟ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی بھی معبود ہو نہیں، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔
اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. علماء ہیں, مولوی تشریف فرمائیں, باہر بھی کوئی ایک دو علماء بیٹھے, مولانا مدثر صاحب بھی ہیں, یہ علماء سارے ہیں. بات ایک کرنے لگا ہوں. قرآن نے حضرت نوح کی دعوت و تبلیغ کا جہاں بھی ذکر کیا, سورت اعراف میں کیا, سورت ہود میں کیا, سورت انبیاء میں کیا, ایک مستقل سورت اتاری جس کا نام ہے سورت نوح. آپ یقین کریں دعوت و تبلیغ میں کسی ایک جگہ پہ بھی اللہ نے نماز کا ذکر نہیں کی, زکوٰۃ کا ذکر نہیں کیا, حج کا ذکر نہیں کیا, قربانی کا ذکر نہیں کیا, والدین کے حقوق, پڑوسیوں کے حقوق, پورا تولو, پورا ماپو, جھوٹ نہ بولو, زنا نہ کرو, یہ جو معاشرتی کسی چیز کا بھی اللہ نے ذکر نہیں کیا. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ جن لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا حضرت نوح اس کو بیان نہ کرتے ہوں, ان کی اصلاح نہ کرتے ہوں, ان کی تربیت نہ کرتے ہوں, کرتے ہوں گے. انصاف کرو, عدل کرو, پورا تولو, جھوٹ نہ بولو, ماننے والوں کی اصلاح حضرت نوح کرتے ہوں گے. کچھ احکام بھی ہوں گے جس طرح کے بھی احکام ہو, نماز کے, زکوٰۃ کے, روزے کے, کچھ احکام بھی ان لوگوں پر لاگو ہوں گے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں دعوت و تبلیغ کا جب بھی ذکر کیا قرآن نے, نہ ان کی نماز کا ذکر کیا, نہ زکوٰۃ کا ذکر کیا, نہ قربانی کا ذکر کیا, نہ حج کا ذکر کیا. جب بھی ذکر کیا تو کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ. ایک ہی آواز لگ رہی, ایک ہی ترانہ گایا جا رہا ہے, اعبدوا اللہ, اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ اور کوئی معبود ہو نہیں. کتنے سال حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سال تبلیغ کی تھی؟ کتنی عمر تھی ان کی؟ عمر تو کہتے ہیں 1400 سال تھی. 950 سال نبوی زندگی ہے, نبوت کی زندگی ہے. 950 سال بدن کانپ جاتا ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. 950 سال ایک ہی آواز لگ رہی ہے, اعبدوا اللہ ما لکم من الہ, اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی بھی الہ اور معبود ہو نہیں ہے. 950 سال کیسے تبلیغ کی؟ میرا خیال ہے میں تھوڑی مسیح 2 سال تو بعد ہے, 2 سال کے بعد. اپنی مسجد میں 8 دنوں کے بعد جمعہ, 18 بلاک میں 8 دنوں کے بعد درس. یہ ہماری دعوت ہے, یہ ہماری تبلیغ ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے جب آخری دعا مانگی ہے اس میں اپنی دعوت کا ذکر کیا ہے. کیا کہا ہے؟ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا, رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا. اب یہ میں کیسے آپ کو سمجھاؤں لیلا و نہارا کیا ہے؟ آپ کو کوئی پریشانی لائق ہو جائے, کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ بن جائے, ہر وقت ذہن اس کی طرف ہو, آپ گھر میں آئیں ذہن اس کی طرف, روٹی سامنے آئے ذہن اس کی طرف, پانی سامنے آئے ذہن اس کی طرف, بچے سامنے آئے ذہن ان کی طرف, دکان پہ جائیں ذہن اس کی طرف, اپنے دفتر میں جائیں ذہن اس کی طرف, موٹر سائیکل پہ ہوں, کار پہ ہوں, ذہن اس کی طرف, وہی پریشانی کے حل ہونی چاہیے. تو کوئی دوست پوچھتا ہے سنا اس مسئلے دا کی بنیا, تو آپ کہتے ہیں یار میں تے دن رات ایک کر دیتا, میں نے تو دن رات اس مسئلے کے لیے ایک کر دیا ہے. حضرت نوح کہتے ہیں رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا, مولا نہ میں نے دن دیکھا, نہ میں نے رات دیکھی, نہ میں نے صبح دیکھی, نہ میں نے شام دیکھی, میں تو ہمیشہ اپنی قوم کو تیری طرف بلاتا رہا. مولا انہوں نے کانوں میں انگلیاں دے لی, ہم تیری آواز نہیں سننا چاہتے. مولا پھر میں زور سے بولا, پھر انہوں نے اپنی آنکھوں پہ پردے ڈال لیے, کپڑے ڈال لیے, اساں تیری منحوس شکل نہیں دیکھنا چاہتے. پھر انہوں نے مجھے مجنون کہنا شروع کر دیا, دیوانہ ہے, پاگل ہے. 950 سال
ایک ہی نعرہ ہے، ایک ہی آواز ہے، اعبد اللہ ما لکم من الہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی بھی معبود اور الہ نہیں۔ حضرت ہود کی یہی دعوت ہے، حضرت صالح کی دعوت کا پھر ذکر کیا۔ یہ ایک ایک رکوع میں اللہ ہر نبی کی دعوت کا ذکر کرتے جا رہے۔ حضرت شعیب کی جب دعوت کا ذکر کیا تو وہاں دو چیزیں اللہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے توحید بھی بیان کی، اور ان کی قوم کم تولتی تھی، کم ماپتی تھی، لین دے وٹے ہور تے دین دے وٹے ہور، ڈنڈی مارتے تھے، ڈنڈی۔ اس سے بھی انہوں نے اپنی قوم کو روکا۔ حضرت لوط کی جو قوم تھی وہ غیر فطرتی فعل کی عادی تھی۔ حضرت لوط کی جو تبلیغ ہے اس میں توحید کا کوئی ذکر نہیں، حالانکہ انہوں نے لازمی بات ہے توحید کا ذکر کیا ہوگا، بیان کیا ہوگا، لیکن قرآن ذکر نہیں کرتا۔ قرآن ان کی اسی عمل کا ذکر کرتا ہے۔ وہ قوم کو کہتے تھے کس طرف چل پڑے ہو بھائی، یہ غیر فطرتی عمل ہے، جانور بھی یہ کام نہیں کرتے جو کام تم کر رہے ہو۔ مفسرین نے لکھا اس کو اللہ نے کیوں بیان کیا؟ اس کو اللہ نے اس لیے بیان کیا کہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عذاب الہی اور ہلاکت قوموں کی یہ صرف شرک کی وجہ سے نہیں ہوتی، بدعمالیوں کی وجہ سے بھی۔ یہ اللہ بتانا چاہتے تھے کہ جب قومیں بدعمال ہو جائیں، قوم کے اعمال شریعت کے خلاف ہو جائیں، جیسے حضرت شعیب کی قوم تھی، کم تولتے تھے، کم ماپتے تھے۔ اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، میرا اپنا، میں بھی اس میں شامل ہوں، سارے ہم شامل ہیں۔ یہ قرآن جن قوموں کی تباہی کا ذکر کرتا ہے، ہلاکت کا ذکر کرتا ہے، فلاں قوم، قوم لوط، قوم شعیب، قوم نوح، ہم نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا، کیا وہ ساری خرابیاں آج ہمارے معاشرے میں موجود نہیں؟ ان میں تو ایک خرابی تھی نا، قوم شعیب میں صرف کم تولنے والی، قوم لوط میں غیر فطرتی عمل، ایک ایک خرابی ہے نا، باقی قوموں میں شرک، اور ہمارے معاشرے میں تو ساری برائیاں کٹھی۔ یہ تو میرے پیارے پیغمبر کی دعا ہے کہ مولا اجتماعی طور پر میری امت کو تباہ نہیں کر، ورنہ ہم عذاب میں ہیں۔ یہ جو سکون برباد ہو گیا ہے، امن برباد ہو گیا ہے، گھروں میں امن نہیں، دکان میں امن نہیں، بچے گھر سے باہر نکلیں تو دل کی کوٹھڑی دھڑکتی رہتی ہے، بچے سکول پڑھنے جائیں تو مائیں پریشان رہتی ہیں، تو یہ بھی تو ایک عذاب ہی ہے نا، یہ بھی ایک عذاب۔ کرونے الگ عذاب نہیں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں پرکھیں گے کچھ، من الخوف، کیا دے کر؟ خوف۔ کرونا کا خوف ہے، سکول بند ہو رہے ہیں، دفتروں میں داخل نہیں ہونا چاہیے، بینکوں میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ کرونے نال بندہ نہیں مردہ، اس فکر نال بندہ مردہ بے میری میت نو ہاتھ کو نہیں لائے گا، میرا جنازہ کہہ نہیں پڑھنا، رسی نال من کھچ کے قبر دے، اس لیے بندہ مر جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کا مریض ہوتا ہے، شوگر کا مریض ہوتا ہے، پہلے 65-70 سال عمر ہے، اتوے ڈر پیدا ہویا، بلڈ پریشر اپ ہویا، چل بھائی وہ ہارٹ اٹیک ہو گیا، ان آکے بھی کرونا چ پا دو، ڈر سے کینسر سے بندے مرتے ہیں، کینسر کے نام سے بندے مر جاتے، نام ایسا ہے۔ تو یہ بھی تو ایک عذاب ہے نا جس میں ہم پر یہ عذاب نازل ہو گیا۔ یہ مولانا تشریف فرمائیں، آپ تاریخ عالم اٹھا لیں، تاریخ اسلام نہیں، تاریخ عالم، حضرت آدم سے اٹھا لیں آج تک، مجھے کہیں دکھا دیں، کسی جگہ پہ آپ مجھے دکھا دیں، قوم لوط ہو، قوم شعیب ہو، گندی سی گندی قوم ہو، مجھے دکھائیں 6 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی، دکھائیں مجھے، تاریخ عالم میں دکھائیں۔
ہمارے ہاں یہ بھی ہو 5-6 سال کے بچوں سے زیادتی، ہمارے ہاں یہ بھی ہو. تو ساری چیزیں ہم میں موجود ہیں، بدلنے کی ضرورت ہے. اللہ کرے ہم میں عمران خان تے پتہ نہیں تبدیلی لے کے آندا یا نہیں آندا، اللہ کرے ساڈے ہی تبدیلی آئے، ہمارے رویوں میں کیا آ جائے، تبدیلی آ جائے، ہم بدل جائیں، ہم دوسروں کا احساس کریں. لوگ کہتے ہیں بھائی ایک تو آپ کہتے ہیں بھائی مولوی اکٹھے نہیں ہوندے، مولوی اکٹھے نہیں ہوندے تے اسی کس طرح دین تے عمل کر سکتے ہیں؟ پہلے مولوی تے اکٹھے ہوں. ایک مولوی کہتا ہے نماز یوں پڑھنی ہے، دوسرا کہتا ہے یوں پڑھنی. ایک کہتا ہے ہاتھ یہاں باندھنے ہیں، دوسرا کہتا ہے یہاں باندھنے. ایک کہتا ہے آمین یوں کہنی ہے، دوسرا کہتا ہے یوں کہنی ہے. تو ان بہانہ مل گیا بھائی مولوی لڑدے نے ساری جان چھٹ گئی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جن باتوں میں سارے مولوی متفق ہیں، شیعہ بھی، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، اہل حدیث بھی، اس تے تسی عمل کر لیں؟ بولتے اب کیوں نہیں ہو؟ کون سا مولوی کہتا ہے بے سود حلال ہے؟ شاباش. شیعہ کہتے ہیں بے حلال ہے، اہل حدیث کہتے ہیں، دیوبندی بریلوی کوئی بھی نہیں کہتا. اس پر تو یار مولوی متفق ہیں، یہ تے منو. اس کا مطلب وہ صرف بہانہ ہے، ورنہ جن باتوں پہ سارے علماء متفق ہیں آپ وہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. تو یہ بدعمالیاں جو ہیں نا، یہ بھی عذاب الہی کا کیا بنتی ہیں؟ سبب بن جاتی. جو قوم زکوٰۃ اور عشر کو روک لیتی ہے، اللہ بارشیں روک لیتی. تھل کے علاقے میں آپ جائیں گے، چنے کی فصل ہوگی اور جٹ خوش ہیں، بڑی فصل ہے. جب کاٹنے کا وقت آئے گا تو اس سے چند دن پہلے ایک زہریلی ہوا چلے گی، وہ سارے دانے کھڑے ہیں، اس کو جب توڑیں گے اندر اندر والا جو دانا ہے وہ ختم کر دی. 25 بوریاں جہاں سے اٹھاتے تھے وہاں سے 5 بھی نہیں اٹھاتے. عشر نہیں دینا، 5 دیاں 5 کر لیں، عشر نہیں دینا، اللہ کی راہ میں نہیں دینا. جو اللہ نے کہا تھا کہ پیداوار میں غریبوں، مسکینوں، برادری کے غریبوں، یتیموں کا کیا ہے؟ حق. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں محروم اور سوال کرنے والوں کا کیا ہے؟ حق. وہ ہم نے نہیں کرنا، اس کا ہم نے خیال ہی نہیں کرنا. کچھ علماء نے پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آئی، کچھ علماء نے بھی عجیب عجیب مسئلے یار بیان کیے ہیں. بھئی صدقہ دینا نہ تے بکرا دینا، یہ پتہ نہیں نہ کتھوں کٹیا یار. اساں تا جڑا دین پڑھیا اتھے تے کدا ہی ذکر نہیں. جس پیریڈ میں یہ پڑھایا گیا تھا بھی صدقہ بکرا دینا ہے، اس پیریڈ چ پتہ نہیں اساں غیر حاضر سن. سری دینی، بکرا بھی کالا، غریب کے پاس آٹا کوئی نہیں، یہ اس نو بکرا دین لگ گیا. اس کے پاس کمبل نہیں، سردیوں کا لباس نہیں، یہ اسے بکرا دینے لگا ہے. اس کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں، تم اسے بکرا دے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ خدا گواہ کہیں ذکر نہیں ہے. فقیر کا لحاظ رکھا گیا ہے، فقیر کا. جس چیز کی فقیر کو ضرورت ہو وہی چیز صدقہ کر دو. وہ آٹا بھی ہو سکتا ہے، وہ کمبل بھی ہو سکتا ہے، وہ کپڑے بھی ہو سکتے ہیں، وہ اس غریب کے بچوں کی کتابیں بھی ہو سکتی، دوائی بھی ہو سکتی. اور آج کل کے حساب سے نقد پیسہ ہے، نقد پیسہ اس کے حوالے کر دو. اور یہ بھی یاد رکھو، یہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں کہ یہ صدقہ ہے. ہماری شریعت کیسی شریعت، کوئی ضرورت نہیں. تم نے نیت کرنی ہے صدقے کی، زکوٰۃ کی، اس کو بتانے کی کوئی ضرورت، اس کو کہو تحفہ ہے، تاکہ اس کی عزت نفس مجروح، وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے صدقہ دیا جا رہا ہے، مجھے زکوٰۃ. آپ زکوٰۃ کی نیت کر لیں، اس کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، اور اس کو بھی بتانے کی کوئی ضرورت نہیں. وہ دلوں کے راز بہتر. تو صدقہ کیا کرو یار، غریبوں پہ صدقہ کیا کرو. سارے پیسے تواڈے ڈاکٹر کھا گئے، ہسپتالوں میں رل گئے ہو، ڈاکٹروں کے پاس بھاگ رہے ہو، آپریشن ہو رہے ہیں، پیٹ چیرے جا رہے ہیں،
کبھی یار اس طرح بھی تو توجہ کرو کہ میرے آقا نے کہا تھا الصدقات دافع البلیات، صدقے مصیبتوں کو ٹال دیا کرتے، اس طرح بھی تو خیال کرو۔ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، غریبوں پہ خرچ کرو، اللہ تمہیں بیماریوں سے محفوظ کر دے، بیماریوں سے اللہ تمہیں بچا لے گا۔ یا دوائی پھانکتے رہنا ہے یار، کیپسول ہے، ٹیبلٹ ہے، پھانک پھانک کے مر گئے ہیں یار۔ وہ دوائی کھانے سے پہلے یار ایک آیت پڑھ لیا کرو، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دے۔ کم از کم یہ تو پہلے پڑھ لو کہ مولا ان دوائیوں میں کچھ نہیں ہے، یہ تو سنت سمجھ کے ہم لے رہے ہیں، شفا جو ہے وہ تیرے ہاتھ۔ تو صدقہ کیا کر، غریب لوگ بھی صدقے کیا کرو، جن کی آمدن تھوڑی ہے، 500 کی دیہاڑی ہے، وہ بھی صدقے کا 10 روپے کا کرو، 10 روپے کا صدقہ کرو۔ نہیں کچھ کر سکتے ہو تو راہ چلتے ہوئے کسی تکلیف دہ چیز کو، کوئی روڑا پڑا ہوا ہے، کانٹا پڑا ہوا ہے، جھاڑی پڑی ہوئی ہے، اس کو ہٹا دو۔ میرے نبی نے کہا یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ بھی نہیں کر سکتے ہو، میرے آقا نے فرمایا اپنے بھائی سے مسکرا کے بات کر لے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اگلی گل میں سنا تو دینا تے غلط اس تو مطلب نہ لے لینا۔ اپنی بیوی اور بچوں پہ جو کچھ کما کے خرچ کرتے ہو، میرے نبی نے کہا یہ بھی صدقہ ہے۔ حالانکہ وہ تو ہماری مجبوری ہے نا، ہم نے کھلانا ہی کھلانا ہے، لیکن کیسی شریعت ہے؟ تو اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کیا کرو، غریبوں پر، مسکینوں پر۔ بڑے برے حالات ہیں لوگوں کے، سفید پیش لوگوں کے بڑے برے حالات ہیں۔ اپنے محلوں میں دیکھا کرو، کوئی ایسا گھرانہ جن کے پاس آٹا نہیں ہے، کوئی ایسا گھرانہ جن کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، چپکے سے ان کے گھر میں بطور تحفہ بھیج دو، ان غریبوں کا خیال کیا کرو، اللہ تمہارے گھروں کا خیال کرے۔ جب یہ سارے واقعات اللہ نے نبیوں کے بیان کر لیے تو اللہ نے یہود کے ایک قول کی تردید کی۔ یہود کے جو علماء تھے نا، اور یہود کے جو گدی نشین تھے نا، وہ عوام کو کہتے تھے سَيُغْفَرُ لَنَا، اساں بخشے بخشایاں، یہ ان کا ایک قول تھا۔ انہیں ناز تھا کہ ہم بڑوں کی اولاد ہیں، ہمارے بڑے بزرگ تھے، ہمارے بڑے جو تھے وہ نبی تھے، ہمارے بڑے نیک آدمی تھے، ہم بڑوں کی اولاد ہیں، سَيُغْفَرُ لَنَا، اس لیے ہم بخشے بخشائے، ہم سے حساب نہیں ہونا، ہم سے حساب نہیں ہونا۔ یہ ان کا قول سورۃ اعراف کے آخر میں نقل کیا گیا، اور ہماری شریعت نے اس اونچ نیچ کو مٹا دیا۔ لا فضل لعربی علی العجمی ولا لعجمی علی العربی، کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ فضیلت کا معیار تقوی ہے، الا بالتقوی۔ فضیلت کا معیار کیا ہے؟ تقوی۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر زیادہ ہو، متقی ہو، وہ اللہ کے ہاں معزز ہے۔ نبی کا سکا چچا ہو، پھر میرے نبی کا پڑوسی ہو، ذرا قبیلہ دیکھو کون ہے؟ ہاشمی، اللہ اکبر، قریشی، عبد المطلب کا بیٹا، میرے نبی کا سکا چچا، پڑوسی بھی، کام آیا؟ حسب، نسب، برادری، رشتہ داری، قومیت آئی کام؟ قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب و تب، اور ادھر دیکھو حبشے سے اٹھا ہے، نہ حسب ہے، نہ نسب ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ برادری ہے، نہ قومیت ہے، دل میں تقوی آیا، چلتا زمین پہ ہے، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ شریعت نے معیار قومیت کو، صوبائیت کو، فلاں صوبہ، فلاں قوم، فلاں زبان نہیں، لسانیت، قومیت، صوبائیت، ان سب بتوں کو توڑا،
تقوی کا معیار فضیلت کا کیا قرار دیا؟ تقوی. قرآن نے کہا ہم نے تم سب کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا. ہمارا بابا کون ہے؟ ماں کون ہے؟ ہم سب اولاد آدم. یہ قبیلے اور قومیں یہ تو ہم نے پہچان کے لیے بنا دی تاکہ پہچان ہوتی رہے، تم ایک دوسرے کا کام چلتا رہے. یہ موچی نہ ہوندے تے جتیاں کون سیندا، یہ درزی نہ ہوندے کپڑے کون سیندا، یہ نائی نہ ہوندے حجامت. یہ تو ایک دوسرے کا کام چلانے کے لیے ہم نے یہ قومیں قبیلے بنا دیے. ورنہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں معزز وہی ہے جس کے دل میں تقوی موجود، چاہے وہ کسی قوم سے تعلق رکھتے. یہاں کچھ نئے لوگ آئے جو پہلی مرتبہ مجھے سن رہے ہیں. تقوی کیا ہے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ آپ میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں نمازیں پڑھنے کا نام تقوی ہے. جو بندہ 5 وقت کا نمازی ہو، مسجد میں آئے، با جماعت نماز پڑھے، لوگ کہتے ہیں بڑا متقی ہے جی، بڑا نمازی ہے، تہجد پڑھتا ہے، متقی ہے، تلاوت کرتا رہتا ہے، متقی ہے، ہاتھ میں 500 دانے کی تسبیح ہے، ذکر کرتا ہے، متقی ہے، تلاوت کرتا ہے، متقی ہے. نہیں میرے بھائیو، اس کا نام تقوی نہیں. نمازیں پڑھنے کا نام تقوی نہیں، روزے رکھنے کا نام تقوی نہیں، تسبیح رولنے کا نام تقوی نہیں، وظیفے پڑھنے کا نام تقوی نہیں ہے، ساری رات نوافل پڑھنے کا نام تقوی نہیں ہے. تقوی نام ہے رب کی نافرمانیوں سے بچنے کا. سمجھ رہے ہو کہ کون نہیں سمجھ رہے ہو؟ تقوی کس کا نام ہے؟ اچھا، آپ متقی کو آپ کیا کہتے ہیں؟ پرہیزگار. پرہیزگار. متقی بندے کو آپ اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ پرہیزگار. یہ پرہیز کیا ہوتا ہے؟ ٹیبلٹ کھانے کا نام پرہیز ہے. آپ کے سر میں درد ہونے لگ گئے، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، انہوں نے آپ کا بلڈ پریشر چیک کیا، اس نے کہا ہو تینتے بلڈ پریشر ہو گیا، میں ٹیبلٹ لکھتا اس نو استعمال کر تے نمک نہیں کھانا. اب پرہیز کس کا نام ہے؟ نمک سے بچنے. نمک سے بچنے کا نام پرہیز ہے. آپ نے اے سی لگایا تو اے سی جب آپ نے لگایا تو آپ اپنے دروازے، کھڑکیاں، روشن دان وہ جیتا بھی تساں اس پر اخباریں لگاتے ہیں، تلے ربڑ تننے. وہ گھر دا ہوندا نا تے مسجد دے تے پھر این چلاندے ہو جے جی چلان دا حق ہوندا. اپنے گھر کا ہوتا ہے تو پھر بڑی سنبھال کے چلاتے ہیں آپ. وہ آپ سارے سوراخ کیوں بند کرتے ہیں؟ کولنگ لینے کے لیے. کولنگ لینے کے. اگر وہ باہر کی ہوا گرم اندر آتی رہے تو کولنگ نہیں ہوگی. اسی طرح جب آپ نیکیاں کریں گے تو وہ جو گناہ آپ کر رہے ہیں، رب کی نافرمانیاں آپ کر رہے ہیں، وہ کرتے رہیں گے تو تقوی نام ہے رب کی نافرمانیوں سے. ناراض نہ ہونا. نماز پڑھنی سوکھی ہے، تسبیح رولنی سوکھی ہے، ملاوٹ سے بچنا. یہاں لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، ملاوٹ بھی کرتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، سود کا کاروبار بھی. تقوی اس کا نام ہے رب کی نافرمانیوں سے. آفیسر ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کا نام تقوی ہے؟ نہیں. آفیسر نماز پڑھ کے اپنے دفتر میں گیا، 1,00,000 روپیہ میز پہ رشوت کا پڑا ہوا ہے، صرف گھنڈی مار دے، چک لے. وہ کہتے ہیں نہیں، یہ حرام ہے. یہ ہے تقوی. رشوت سے بچ جانے کا نام کیا ہے؟ حرام خوری سے بچ جانے کا. حضرت ابی ابن کعب سے حضرت عمر نے پوچھا تھا، امیر المومنین نے، ابی تقوی کس کو کہتے ہیں؟
تو حضرت ابی بن کعب نے کہا امیر المومنین کبھی آپ پگڈنڈی پہ چلے، چھوٹا سا رستہ ہو، فٹ کا 1.5 فٹ کا پگڈنڈی، کہ کئی مرتبہ اس کے چاروں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں، کانٹے ہوں، چلیں؟ کہ ہاں، کہ کیسے چلیں؟ تو حضرت عمر نے کہا کبھی اس جھاڑی سے یوں بچ کے نکل جاتا ہوں، ادھر جھاڑی آئے تو کپڑے کو سمیٹ لیتا ہوں، پھر آگے جھاڑی آئے تو جھاڑی کو آہستہ سے ادھر کر دیتا ہوں، اس طرح سمٹا کے نکل جاتا ہوں۔ فرمایا ابی بن کعب نے یہ جو زندگی کی پگڈنڈی پہ آپ چل رہے ہیں، اس کے چاروں طرف گناہ کی ٹہنیاں اور کانٹے ہیں، جو آدمی بچ بچا کے نکل جاتا ہے اسی کا نام تقویٰ ہے۔ رب کی نافرمانیوں سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ تو یہودیوں کے علماء کیا کہتے تھے؟ ہم بخشے بخشائے، کیوں؟ ہم بڑوں کی اولاد ہیں۔ اللہ نے اس کی تردید کی، تم بڑوں کی اولاد ہو تو ہم نے ازل میں تم سے یہ عہد کیوں لیا تھا الستو بربکم؟ اگر تم بخشے بخشائے ہو، بلم باور کے ساتھ ہم نے جو سلوک کیا کہ کتے کی طرح اس کی زبان باہر نکل آئی، اگر تم بخشے بخشائے ہو تو تمہارے ساتھ یہ سلوک کیوں ہوا؟ اللہ نے اس کی تردید کر دی۔ سورت کے آخر میں جا کے اللہ نے قرآن کی عظمت کو بیان کی، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے خاموشی کے ساتھ، اسے غور سے سنو۔ فَاسْمَعُوا نا، صرف سننا نہیں، غور سے سنو، اور اگر تمہیں دور ہو تم انصتوا، کیا کرو؟ چپ کرو۔ تو قرآن کا ادب بیان کی۔ قرآن کا یہ ادب ہے، ایک پڑھے تو دوسرا اس کو سنے۔ نبی پاک جب حضرت جبریل سے دور کرتے تھے تو ایک دفعہ جبریل پڑھتے، نبی پاک سنتے، ایک دفعہ نبی پاک پڑھتے تو جبریل سنتے۔ قرآن نے کہا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، جب وحی اترتی تھی تو نبی پاک ساتھ ساتھ پڑھتے تھے، کوئی لفظ رہ نہ جائے، تو یہ آپ کو مشقت ہوتی تھی، دقت ہوتی تھی، اللہ کو یہ برداشت نہ ہو۔ فرمایا میرے پیغمبر جب جبریل پڑھے نا تو آپ ساتھ نہ پڑھا کریں، انا علینا جمع و قرآن، اس قرآن کو تیرے سینے میں جمع کرنا تو ہماری ذمہ داری، ہم جمع کریں۔ اور مزے کی بات یہ سورت قیامت ہے، یہ 4 آیتیں سورت قیامت کی، شروع میں قیامت کا ذکر ہے، فلا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان اللہ نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، یہ بنانا ہے، یہ پورے۔ کیا مشرک انسان سمجھتا ہے کہ ہم اسے اکٹھا نہیں کریں گے؟ ہم پور اکٹھے کر لیں گے، ذرہ ذرہ اکٹھا کر لیں گے قیامت کے دن۔ یہ کہنے کے بعد اللہ نے کہا میرے پیغمبر جبریل کے ساتھ نہ پڑھا کرو، قرآن تیرے سینے میں جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ مفسرین حیران ہو گئے، ان 4 آیتوں کا ما قبل سے شروع سورت سے کیا تعلق ہے؟ پھر تعلق جوڑا گیا تو مزہ آ گیا۔ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں میرے پیارے پیغمبر آپ کو یقین ہے نا کہ قیامت کے دن مردے کے بکھرے ہوئے اجزاء میں جمع کر لوں گا؟ ہاں مولا مجھے یقین ہے۔ فرمایا پھر میرے پیغمبر یقین کر، جو رب مردے کے بکھرے ہوئے اجزاء قیامت کے دن جمع کر سکتا ہے وہ تیرے سینے میں قرآن بھی جمع کر سکتا ہے۔ ان علینا جمعہ و قرآن۔ تو آخر میں آ کے اللہ نے اپنی توحید کو بیان کیا کہ پکار کے لائق صرف میں ہوں، میرے نام ہی ہیں اچھے اچھے۔ اللہ کے نام کتنے خوبصورت ہیں، الغفار، الستار، اللہ، کبھی یار ان کی گہرائیوں میں جاؤ۔ الستار، میں نے اللہ کے 128 ناموں پہ کام کیا ہے، 128 ناموں پر میں نے کام کیا ہے۔ پچھلی کرونا کی وبا آئی نا تو پھر ہم گھر میں پابند ہو گئے تو میں نے تحریری کام کی، یہ 2 جلدوں میں شائع ہو چکی، 500 صفحے کی ایک جلد ہے۔ اللہ کے 128 ناموں پر میں نے اس کی تشریح کی۔
کبھی یار اس کی گہرائی میں اترا کرو. الستار، الستار سطر سے ہے، سطر، سطر پردے کو کہتے ہیں. ستار تمہارے گناہ دیکھ کر بھی تمہاری پردہ پوشی کرتا رہتا، تم ذلیل نہ ہو جاؤ، تمہارے کرتوتوں سے لوگ واقف نہ ہو جائیں. کیسا نام ہے یار، الستار، پردہ پوشیاں کرنے والا. الغفار، ساری زندگی گناہوں میں گزار کے آ جا، 70 سال آ جا، ساری زندگی بس یہاں تھوڑی سی شرمندگی محسوس کر، توبہ کے لیے لب کھول، میں ایسے کر دوں گا جس طرح آج ماں کے پیٹ سے باہر آیا. مجھے کل کوئی بندہ بتا رہا تھا، پتہ نہیں کس طرح صداقت ہے، ایک مرزائی بڑی عمر کا، اللہ نے اسے ایمان کی توفیق دے دی، اور ایمان قبول کرنے کے گھنٹے 2 گھنٹے بعد اس کا انتقال ہو گیا. اب جو اس نے ایمان قبول کیا تو اللہ نے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دی، معاف کر دیا. ایمان جو قبول کر لیا، ختم نبوت کو مان لیا، میرے نبی کو آخری نبی مان لیا، مرزے کے متعلق کہا کہ یہ کذاب ہے، اللہ نے ساری زندگی کفر میں گزار 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 کے آخر میں آ کے اس بندے پہ کیسی رحمت کر، کیسی ہستی ہے، کیسے نام ہے. تو سورۃ اعراف کے آخر میں بھی یہی کہا، اللہ کے نام ہیں اچھے اچھے، الستار، الغفار، الغالب، القہار، العزیز، المجید، الحمید، النافع، الضار. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. مولانا مختار صاحب جو درس قرآن دیتے ہیں، سورۃ اعراف انہوں نے مکمل کی ہوگی. اللہ تعالیٰ انہیں اخلاص کی دولت سے مالا مال. جو لوگ سنتے ہیں وہ بڑے خوش قسمت ہیں، جو اس مسجد کے نمازی ہیں اور پھر سننے سے محروم ہیں، تو میں ان کی قسمت پر افسوس ہی کر سکتا. تو جو نمازی ہیں نہیں سنتے ہیں، آئندہ وہ بھی اپنی شرکت یقینی بنائیں تاکہ قرآن سنیں، قرآن کیا کہتا ہے. اللہ ان کے اس عمل کو قبول و منظور فرمائے. آج جو ہم نے یہاں وقت لگایا، آپ تشریف لائے، میں حاضر ہوا، اللہ اس وقت کو ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے، اور اللہ ہمارا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین.